کانسٹیٹیوشن دیا اور بابا صاحب امبیڈکر نے اس کانسٹیٹیوشن میں ہم تمام کو یہ ضمیر کی آزادی کی اجازت دی. اور ضمیر کی آزادی کی اجازت کیا ہے کہ اگر کوئی بھارت کا سٹیزن اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میں فلاں مذہب میں میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے، تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ تم اس مذہب کو چھوڑ دو اور دوسرے مذہب کو اپنا لو. یہ بابا صاحب امبیڈکر نے ہمارے بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے آئین میں ہم سب کو اجازت دی. اور یہی وجہ ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے ہندوازم کو چھوڑ کر انہوں نے بودھ مذہب کو اختیار کیا. یہ فریڈم آف ریلیجن کی جو کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ ہم کو ملا، یہ بابا صاحب امبیڈکر کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. یہی سنویدھان نے ہم تمام کو بتا دیا کہ کسی مسلمان کی جان کی قیمت ایک اعلیٰ ذات کے انسان کی جان کی قیمت کے سے اس کے برابر ہے. اسی سنویدھان نے بتا دیا کہ ہم مساوات کی بات کریں گے. اگر کوئی اعلیٰ ذات کا ہوگا اور کوئی دلت سماج کا ہوگا، مسلمان ہوگا، تو ان کی جان کی قیمت ایک ہی ہوگی. ان کو رائٹ ٹو لائف دیا گیا، رائٹ ٹو ایکوالٹی دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبھی جا کر ہم نے سنویدھان کو اپنے ملک میں اپنایا. مگر بابا صاحب امبیڈکر نے سنویدھان تو ہم کو دیا، مگر بابا صاحب امبیڈکر نے ہم تمام کو ایک پیغام دیا. بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ سنویدھان کو جو میں تم کو دے رہا ہوں، اس میں یقیناً سیاسی زندگی میں ایکوالٹی پیدا ہو جائے گی، مساوات پیدا ہو جائے گا، مگر سماجی زندگی میں انصاف کبھی نہیں پیدا ہوگا. یہ بابا صاحب امبیڈکر نے 70 سال پہلے اس بات کو کہی تھی کہ پولیٹیکل ایکوالٹی تو ملے گا مگر سوشل ایکوالٹی نہیں ملے گا. تو بابا صاحب امبیڈکر نے ہم تمام کو کیا کہا کہ دیکھو، میں تم کو سنویدھان میں 4 چیزیں دے کر جا رہا ہوں. یہ تمہارے ہتھیار ہے، یہ تم اس کو استعمال کرو تاکہ تم اس ملک میں عزت کے ساتھ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکو گے. کیا کہا بابا صاحب امبیڈکر نے؟ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ میں تم کو لبرٹی دیتا ہوں، آزادی دیتا ہوں. میں تم کو ایکوالٹی کی بات کرتا ہوں، مساوات کی بات کرتا ہوں. میں تم کو جسٹس کی بات کرتا ہوں، انصاف کی بات کرتا ہوں. میں تم کو فٹرنیٹی کی بات کرتا ہوں، برادری کی بات کرتا ہوں. تو امبیڈکر نے ہم تمام کو کہا کہ اگر تم کو جب تک تم آزادی حاصل نہیں کرو گے، تم اپنی زندگی شان و شوکت کے ساتھ نہیں گزار سکو گے. جب تک تم مساوات کو حاصل نہیں کرو گے، تم سے ناانصافی ہوتی رہے گی. جب تک کہ تم انصاف کو حاصل نہیں کرو گے، تم اس وقت تک روتے رہو گے کہ مجھ سے انصاف نہیں ہوا. جب تک کہ تم برادری، فریٹرنیٹی نہیں پیدا کرو گے، تمہارے قریب کوئی نہیں آئے گا. اسی لیے نوجوانوں، کیونکہ اس ملک کا کل کا مستقبل تمہارا ہے، میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ تم کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ نوجوانوں، آزادی حاصل کرو. نوجوانوں، انصاف کو حاصل کرو. نوجوانوں، مساوات کو، ایکوالٹی کو حاصل کرو. نوجوانوں، فٹرنیٹی کو حاصل کرو. یہ چاروں لفظ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریامبل میں لکھے گئے. لبرٹی، ایکوالٹی، فٹرنیٹی، جسٹس، یہ اس وقت حاصل ہوگا. یاد رکھو میری اس بات کو، چاہے آپ مسلمان ہو، دلت ہو یا ہمارے بیکورڈ کلاس کے ہمارے بھائی بہن ہو. یاد رکھو، اگر تم کو یہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو ایک سیاسی قوت بننا پڑے گا. میں بدر کے مسلمانوں سے کہنے آیا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے دلت بھائیوں سے مقابلہ نہ کریں. ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے. ہم اپنے دلت بھائیوں سے تعاون کریں گے. ہم کمپٹیشن نہیں کریں گے، ہم کوآپریشن کریں گے ان سے. میں بدر کے مسلمانوں کو پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں سے کمپٹیشن نہیں،
कोऑपरेशन करेंगे, उनसे ताउन करेंगे। अब 70 साल ये आलाजाद के लोगों ने मुसलमानों को, दलितों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों का मुकाबला कराया, लाया। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आकर तुमसे अपील कर रहा है कि अब ये मुकाबले का वक्त नहीं, ये ताउन का वक्त है, ये ताउन का वक्त है, ये कोऑपरेशन का वक्त है। अगर हम ये तीनों समाज मिल जाएंगे तो याद रखो 70 साल से 22% लोग जो पूरी मलाई खा गए, दूध का घड़ा पी गए, और हमको और आपको ये कह दिया कि तुम एक चपरासी की नौकरी के लिए लड़ो, तुम एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए लड़ो, तुम एक टीचर की नौकरी के लिए लड़ो। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिस दिन इस मुल्क का मुसलमान दलित मुसलमान को समझेगा, इस मुल्क का मुसलमान दलित समाज की तकलीफ को समझेगा, इस मुल्क का मुसलमान जब हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहनों की तकलीफ को समझेगा, जब बिदर का मुसलमान अपनी औलाद को, उसकी तकलीफ को, उसके मुस्तकबिल को, जिसके बारे में फिक्रमंद रहता है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि वैसे ही तकलीफ आपको अपने दलित भाइयों के बच्चों के ताल्लुक से सोचना पड़ेगा, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहनों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की जो बात कही गई है, वो उसी वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम ताउन करेंगे, जब हम लोग कोऑपरेशन करेंगे, तभी जाकर हम ये तमाम चीजों को हासिल कर सकेंगे। याद रखो नौजवानों, अगर हम इलाहिदगी की दीवारें उठाते रहेंगे दलित समाज के खिलाफ, अगर हम इलाहिदगी की दीवारें, नफरतों की दीवारों को बुलंद करते रहेंगे हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहनों के खिलाफ, तो कभी भी इंसाफ ना मुसलमान का होगा, ना दलित का होगा, ना बैकवर्ड क्लास का होगा। आज हालात और वक्त का तकाज़ा ये है कि तीनों समाज को मिलकर बाबा साहिब अम्बेडकर का जो ख्वाब है कि तुमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को हासिल करना है। मैं बिदर के दलित समाज के जिम्मेदारों की मौजूदगी में कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में दलित भाइयों और बहनों के लिए पार्लियामेंट की सीटों की रिजर्वेशन है, 100 से ज्यादा सीट रिजर्व है। मगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन लोगों के बारे में क्या कहा था? किसी एक प्रेस के नुमाइंदे ने बाबा साहेब अम्बेडकर से पूछा था कि आपके समाज के लोगों को पार्लियामेंट की सीटों में रिजर्वेशन है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जवाब दिया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 100 से ज्यादा भारत की पार्लियामेंट में दलित लोग जीत कर आ जाते हैं, मगर उनकी जबानें कभी नहीं खुलती। बाबा साहिब ने एक तारीखी जुमला कहा था, मैं हमारे बिदर के दलित भाइयों को सुनाना चाहता हूं। बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि पार्लियामेंट में बैठकर अपना मुंह उसी वक्त खोलते हैं जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। ये अम्बेडकर ने कहा था कि वो दलित एमपी अपना मुंह उस वक्त खोलते हैं जब उनको अपनी अंगड़ाई लेना पड़ता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि भारत के पार्लियामेंट में इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन दे दिया गया और कोई दलित एमपी हिम्मत नहीं थी कि खड़ा होकर बोल सके, अरे ये तो बाबा साहिब के संविधान के खिलाफ है, इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन दे दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही एक बात तारीखी जुमला काशीराम ने कहा था। काशीराम ने क्या कहा था कि हम चमचों के एज में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये वक्त पूरा चमचों का है। तो याद रखो, जब तक आप चमचागिरी करते रहेंगे तो गुलामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। जब तक आप चमचागिरी करेंगे इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप चमचागिरी करेंगे मसावात आपको कभी नहीं मिलेंगे। जब तक आप चमचागिरी करेंगे तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा। जिस दिन आप अपनी सफों से चमचों को दूर करेंगे और शेर बनेंगे तो तमाम दुनिया तुम्हारी आवाज को सुनेगी।
میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اب یہ چمچوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے مستقبل کا سودا ایک بروکروں کی طرح، ایک ایجنٹ کی طرح 70 سال سے کرتے آئے ہیں۔ آج میں بیدر کے نوجوانوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بیدر کے مسلمان، بیدر کے دلت بھائی، بیدر کے بیک ورڈ کلاس کے لوگ، بھارت کے سمویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے، آخر کب تک آپ صرف ووٹ ڈالنے کی مشین بنیں گے؟ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آج آپ ووٹ ڈالتے رہے، آج ووٹ حاصل کرنے کا آپ کو وقت آیا ہے۔ اگر آپ بابا صاحب امبیڈکر کا اس خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو صرف ووٹ ڈالنے والے مت بنو، بلکہ ووٹ کو حاصل کرنے والے بنو۔ ہمارے بابا صاحب کے سمویدھان میں لفظ سیکولرزم بھی آیا۔ آپ کو معلوم بابا صاحب امبیڈکر کو جب پہلا پارلیمنٹ کا الیکشن بابا صاحب امبیڈکر میرے خیال سے بمبئی سے لڑے تھے، الیکشن ہار گئے۔ کیوں ہارے معلوم آپ کو؟ کیا کوئی جانتا اس مجمع میں کہ بابا صاحب امبیڈکر الیکشن کیوں ہارے؟ کیوں ہارے؟ نہیں، دونوں دلت تھے۔ بابا صاحب امبیڈکر کے خلاف ایک چھوٹا کانگریس کا لیڈر تھا۔ امبیڈکر کو شکست کیوں ہوئی؟ امبیڈکر کو شکست اس لیے ہوئی کیونکہ امبیڈکر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ ووٹر لسٹ بننی چاہیے، تو اعلیٰ ذات کے لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھو یہ امبیڈکر مسلمانوں کی بات کر رہا ہے۔ امبیڈکر نے کشمیر کے بارے میں کہا تھا تو فرقہ پرست لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ امبیڈکر خطرناک ہے، اس کو ہرانا ضروری ہے۔ انہی دو چیزوں پر امبیڈکر کو ہرا دیا گیا تھا بابا صاحب۔ تو فرقہ پرستی اسد الدین اویسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ لوگ آ کر بولتے ہیں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں آج تاریخ میں جا کر اپنی بات کو چیلنج کے ساتھ رکھ رہا ہوں، بتاؤ کیا میں نے جو بیان کیا وہ سچ نہیں ہے کہ امبیڈکر کو ہار اس لیے ہوئی تھی کیونکہ کانگریس نے کہا یہ بابا صاحب تو مسلمانوں کی ووٹر لسٹ کی بات کر رہا ہے، یہ کشمیر کی بات کر رہا ہے، اس کو ہرا دو۔ ماحول ایسا بنایا گیا کہ بابا صاحب امبیڈکر الیکشن ہار گئے۔ تو فرقہ پرستی 1952 سے ہے۔ یاد رکھو، یہ جو لوگ آ کر آج میرا جلسہ ہو گیا، میں تو کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا ابھی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہاں پر بلدیہ کا الیکشن ہوگا تو اس وقت اینڈ 3 ٹائم پولیٹیکل سپیچ دوں گا انشاءاللہ۔ اب کیونکہ ہم کو سمویدھان کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کے اوپر بولنا ہے، اسی پر بولنا چاہوں گا، تو آج میں آپ سے یہ بھی بتانے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن تو ہمارے سامنے ہے، مگر یہ کانسٹیٹیوشن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا بھارت کا سمویدھان ہندوؤں کا سمویدھان ہے؟ کیا بھارت کا سمویدھان مسلمانوں کا سمویدھان ہے؟ کیا بھارت کا سمویدھان سکھوں کا، عیسائیوں کا، بودھ مذہب کا سمویدھان ہے؟ نہیں ہے۔ یہ سمویدھان پورے بھارت کے شہریوں کا، انڈینز کا ہے۔ یہ بھارت کے تمام رہنے والوں کا ہے۔ امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ یہ ملک کسی ایک مذہب کو نہیں مانے گا، یہ ملک پورے مذہب کو مانے گا۔ جو نہیں مانتے خدا کو، یہ ملک ان کو بھی عزت دے گا۔ یہ ہمارے سمویدھان کی خصوصیت ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہولی کتاب ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن از اے ہولی بک۔ نہیں، کانسٹیٹیوشن ہولی بک نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے ملک کو چلانے کے لیے۔ ملک کو کیسے چلایا جائے گا؟ یہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور کوئی بھی مذہب کے نام پر کسی سے ناانصافی نہیں کرے گا۔ یہ ملک کا سمویدھان کہتا ہے
मगर हमारे मुल्क के वजीर आजम ये चाहते हैं कि संविधान में कुछ भी डालकर ये कह देना कि देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मान लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 26 जनवरी है। आज के इस दिन को अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है तो मैं सबसे पहले बाबा साहिब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करता हूं, इसलिए कि मैं जाती तौर पर बाबा साहिब अम्बेडकर को बहुत चाहता हूं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा, मगर मेरा मानना यह है कि जो अम्बेडकर को मानता है, चाहता है, जो अम्बेडकर को समझता है और जो गोडसे को और सावरकर को मानता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग गोडसे को मानते असाउद्दीन